میری بات سمجھ آئی؟ یہ فرشتوں کے سردار کیا ہے؟ مجھے نوح علیہ السلام کو چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھیاں بیان کریں. جب حضرت عمر فاروق کی مثال ہوا شہادت، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم جو تھا وفات کے بعد رکھا ہوا تھا، تو میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ منہ چھپائے ہاتھوں میں بڑا زار کتاب ہو رہا تھا، بڑی دردناک آواز سے ہو رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ مولا مجھے یہ پسند ہے، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں قیامت کے دن اگر تیری بارگاہ میں آؤں نا تو مجھے اس طرح کے اعمال عطا فرما جو اعمال، جو عمل، جو نیک کام تم نے میرے لیے حضرت عمر کو عطا فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا بندہ کون ہے کہ رب کی بارگاہ میں تمنا کر رہا کہ مولا اس طرح کے اعمال عطا فرما جو عمر کو عطا کیے. کہتے ہیں جب میں نے مڑ کر دیکھا اس بندے کی طرف وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت علی کی ذات تھی. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام یہ کہ حضرت علی کی دعا کریں کہ مولا اس طرح کے اعمال عطا فرما جو تم نے عمر کو عطا کیے. اور سرکار حضرت عمر فاروق کی ہے وہ تعریف بیان کرے وہ عمر کہ جب اسلام قبول کرے تو رب کی رحمت کے فرشتے آسمان و زمینوں پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیں کہ دیکھو مبارک ہو اللہ نے عمر کو نور ایمان عطا فرمایا. سبحان اللہ. وہ کیا دعا کر رہے ہیں مولا کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. سینے کے بال کی بات کی اس لیے کہ اس سینے کا بال ہوتا جس سینے میں وہ دل ہے کہ جس میں ایسا عشق رسول ہے کہ پوری امت میں اللہ نے کسی کو عطا فرمایا بھی ہے. اسی لیے تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اپنی رحمت کا ترازو رکھا. ایک پلڑے نے میرے ایمان کو رکھا، دوسرے پلڑے نے سب انبیاء کے ایمان کو رکھا، تمام فرشتوں کے، تمام انسانوں کے ایمان کو رکھا. جب وزن کیا گیا تو میرا ایمان سب کے ایمان سے زیادہ وزنی تھا. سبحان اللہ. سرکار نے ارشاد فرمایا پھر انبیاء کے بعد میرے ابو بکر کی باری آئی. اللہ نے ایک پلڑے میں میرے ابو بکر کے ایمان کو رکھا اور دوسرے پلڑے میں تمام امت کے ایمان کو رکھا. میرے ابو بکر کا ایمان تمام امت کے ایمان سے زیادہ وزنی تھا. یہ وجہ کیا؟ سب سے زیادہ سرکار دو عالم سے محبت کرنے والے تھے. عشق حضرت علی خود گواہی دیتے اور آپ رو پڑھتے تھے فرماتے ہما حبیبا یا شیخ الاسلام. وہ ابو بکر کون؟ فرمایا وہ میرا حبیب ہے. عمر بھی میرا حبیب ہے. فرمایا وہ کوئی اور نہیں، وہ اسلام کے بھی پیر ہیں. حضرت علی طرف سے ممبر کہتے اور دعا کرتے تھے کہ اللہ اتنا عطا فرما، اتنا عطا فرما جو تو نے ابو بکر کو عطا فرمایا ہے اور حضرت عمر کو عطا فرمایا ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا، آئے روز ہم لوگ سنتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر کتے بولتے رہتے ہیں اور ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ شاید صدیق اکبر کے بارے میں بکواس کریں گے تو شان میں جاتا ہے. یہ کوئی اپنا حلالی اور حرامی ہونا ظاہر کرتا ہے. یہ بات ہو جائے ایک چیز یاد رکھیے گا، تمام امت میں انبیاء کے بعد، تمام امت کیا انبیاء کے بعد پوری کائنات میں، انبیاء اور رسولوں کے بعد پوری کائنات میں اللہ عز و جل نے اگر سب سے فضیلت والا، سب سے افضل ایمان عطا فرمایا ہے تو صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. ایک اور میں یہ نہیں کہتا، میں خود ہی نہیں کہہ رہا، یہ صحابہ کے اس بات پر اجماع تھا کہ جو وہ کام حضرت ابوبکر صدیق کو عطا کیا گیا وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوا. دوسری بات، جو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا انکار کرے وہ کافر ہے. کیا ہے؟ اور جو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بکواس کرے وہ کافر ہونے کے ساتھ ساتھ حرامی بھی ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ مسلمان ہی نہیں. اور جو بات بکواس کرے ایسا نہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پر فرق پڑتا ہے. اس ذات پر کیا فرق پڑنا جسے اللہ پوچھ رہا ہے ابوبکر تم مجھ سے راضی ہے؟ اس
اس ذات پر کیا فرق پڑنا تھا جس کے بارے میں آتا کہ ابو بکر ہر ایک بندے کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا، ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ میں نہیں، قیامت کے دن اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہستی کو کیوں پڑھ سکتا ہے؟ وہ ہستی کہ جس کے بارے میں آتا ہے جب ابو بکر جنت کے آٹھوں دروازوں سے آواز آئے گی کہ ابو بکر تو ہمارے ذریعے داخل جنت ہو جا رہا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ عز و جل نے جو مقام، جو مرتبہ، جو عزتیں، جو رفعتیں سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائیں، کسی کو عطا نہیں۔ ہمارا ایک اجماعی عقیدہ ہے سنت و جماعت کا کہ امت میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر۔ سب سے افضل کون؟ صدیق اکبر۔ بولو سارے، سب سے افضل کون ہے؟ صدیق اکبر۔ سارے کون ہے سب سے افضل؟ صدیق اکبر۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق، پھر تیسرے نمبر حضرت عثمان غنی، پھر چوتھے نمبر حضرت علی۔ حضرت علی خود کہتے تھے اگر کسی بندے نے مجھے حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق پر فضیلت دی تو میں اسے 80 کوڑے ماروں۔ جھوٹ بول رہا ہے، میری بات سمجھ آئے؟ اللہ عز و جل ہم سب کو حضرت صدیق اکبر کی محبت عطا فرمائے اور ان کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے عشق کا صدقہ اللہ ہمارے سینوں کو بھی خوشحالگی عطا فرمائے۔ آمین۔